علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا اور پیدا ہونے کا شرف عظیم عنایت کیا۔ مزید یہ کرم فرمایا کہ ہم کو اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت اور نسبت رکھنے والا بنایا۔ چونکہ آج جو موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ بیعت کا مقصد کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اکثر مقامات پر بیعت و ارادت کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ جو ہے مرید ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ بس دیکھا دیکھی بیعت ہو جاتے ہیں اور اس کے مقصد سے واقف ہی نہیں ہے کہ بھائی ہے کیا۔ بعض لوگوں کو تو یہ ہے کہ بھائی قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، اسی پر بعض لوگوں کا اعتراض ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو بالخصوص اہل سنہ والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے بیعت کے مقصد سے واقف ہی نہیں ہیں، اور مرید تو مرید بہت سے شیوخ اور سلاسل کے جو ہے مشائخ، بہت سے بارگاہوں کے مشائخ بھی موجودہ وقت میں بیعت کے حقیقی مقصد سے واقف نہیں ہیں۔ اس کا اصل ایم اینڈ آبجیکٹو کیا ہے، یہ جو اسپرچول پلیج ہے، یہ جو بیعت کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو میں جو ہے سب سے پہلے یہاں پر زندگی میں مقصدیت کی اہمیت پر کچھ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو مقصد کی خود اہمیت ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے نزدیک مقصد کی اہمیت نہیں ہے، زندگی بے مقصد ہے، تو پھر جو ہے اس کے نزدیک پھر جو ہے نہ بیعت کے مقصد کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، نہ کسی اور شے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ مقصد کی اہمیت ہونا چاہیے زندگی میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے، بالخصوص انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے، اس میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مقصد رکھا۔ ویسے تو بے شمار مقاصد ہے، لیکن بنیادی طور پر کیا مقصد رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان اور جنات کی زندگی اور تخلیق کا مقصد کیا ہو گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت۔ تو اللہ نے ہر چیز کے ساتھ اس کا مقصد رکھا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم کو جاننا چاہیے کہ زندگی میں مقاصد کی کیا ہیں۔ مقاصد ہی ہماری زندگی کے پھر گائیڈ لائنز کو اور آؤٹ لائنز کو جو ہے زندگی کے خطوط کو، زندگی کے کاموں کو متعین کرتے ہیں۔ اب اگر مقصد ہی نہیں ہے تو پھر بے مقصد جو چاہے کرتے رہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مقصد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مقصد جو ہے آپ کو اپنے کام میں جو ہے باندھے رکھتے ہیں اور ادھر ادھر آپ کو بھٹکنے سے روکتے ہیں۔ مقاصد کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اپنے کام میں آپ کو باندھے رکھتے ہیں۔ آپ کو مثلا میرے دور کے ساتھیاں تھے، ان لوگوں کے ساتھ میری گفتگو تھی جو چند لمحے بعد بالکل مغرب کی نماز کے ساتھ ایک آدھے گھنٹے کے ساتھ وہ بچوں کو جو ہے قرآن شریف سنانا تھا، شبینے میں 2 پارے۔ تو میں ان لوگوں سے گیا، جا کر کہا کہ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں کیجیے۔ میں بولا تفصیلی بات ہے؟ نہیں صاحب قرآن سنانا ہے نا۔ مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز کے ساتھ ہی شبینے میں وہ لوگوں کو قرآن سنانا تھا۔ نہیں مولانا قرآن سنانا ہے نا۔ اللہ لیکن گفتگو ایک ذرا تفصیلی ہے تھوڑا سا۔ نہیں لیکن صاحب کا حکم ہے قرآن سنانا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن سنانا ہے۔ تو اب وہ کیا کہ گفتگو کو کہے وہ بعد میں کر لیں گے، ہم وہ تفصیلی گفتگو بعد میں کریں گے۔ اگر ہم وہ گفتگو میں لگ جائیں گے تو پھر وہ جو اصل مقصد ہے وہ مقصد چھوٹ جائے گا۔ اس طرح آپ ایک فلائٹ میں سوار ہونے والے ہیں اور آپ کی فلائٹ کی ٹائمنگ ہے 7 بجے۔ اب آپ کو پہنچنا ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایئرپورٹ کو پہنچ کر اس فلائٹ کو کیچ کرنا ہے اور اس میں ٹریول کرنا ہے۔ تو کیا آپ 7 بجے سے پہلے اپنے گھر میں کسی دوسری چیز میں جو ہے آپ مصروف اور منہمک ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں؟ آپ کو پوری آپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ بھائی مجھے جو ہے 7 o'clock کو جو ہے مجھے پلین میں جو ہے سوار ہونا ہے،
تو آپ کی کیا ہوتی ہے؟ اگر اس وقت میں کہا بھائی ایک جگہ ذرا بحث چل جاؤ، ارے بھائی میری فلائٹ ہے، میں کہاں سے آؤں گا؟ آپ کو کہے بھائی ذرا تھوڑا سا تفریح پہ جائیں گے، نہیں صاحب میرا وہ ٹائمنگ پہ تو میری جو ہے وہ ٹائم پر تو میرا سفر ہے، میں کیسا آؤں گا؟ تو مقصد آپ کے جب سامنے ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تمام اننیسیسری غیر ضروری چیزوں کو آپ ترک کر دیتے ہیں، آپ پورا فوکس کرتے ہیں اپنے مقصد پر۔ تو زندگی میں مقاصد کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر مقاصد نہ ہوں تو پھر زندگی برائے بندگی کے بجائے زندگی برائے چرندگی ہو جاتی ہے۔ جیسے جانور چرتے ہیں ویسے ہماری پھر زندگی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے بلکہ ہمارے استاد تو کہتے تھے انگریزی کے، وہ فرماتے تھے میاں ایک جانور بھی جب کسی طرف جاتا ہے تو ایک مقصد کے تحت جاتا ہے، چارے کی فکر میں وہ جاتا ہے، اس کے پیش نظر بھی اس کا ایک ایم ہے، اس ایم کو جو ہے اچیو کرنے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو زندگی میں مقاصد کا تعین ضروری ہے۔ اگر مقاصد نہ ہو تو پھر زندگی بے فیض ہو جاتی ہے، زندگی کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ایگزام دینے والا بچہ ہو یا جو ہے سفر کرنے والا شخص ہو، ہر شخص کا جب ایک ایم متعین ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمام چیزوں کو پیچھے کر کے اصل اس ایم کو پانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اصل اس ایم کو، جتنے چیزیں بھی اس ایم سے رکاوٹ بننے والی آتی ہے ان سب کو نظر انداز کر دیتا ہے، بولتا ہے نہیں میں اگر یہ کرا تو کیسا؟ کرکٹ کھیلنے جا رہا، بچے کا ایک ایم ہے کہ بھائی مجھے جا کر آج کرکٹ کھیلنا ہے۔ اب اس کو گھر والے کوئی دوسرا کام بولے نہیں، اس کے پیش نظر ہے کہ کرکٹ، تو اس کا مقصد کیا ہو گیا؟ کرکٹ ہو گیا۔ تو اس طرح زندگی میں مقاصد اگر نہ ہوں تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ زندگی پھر بے فیض ہو جاتی ہے، یوز لیس ہو جاتی ہے۔ پھر مقاصد کیا کرتے ہیں آپ کو؟ مقاصد آپ کو میکس یو اکاؤنٹیبل، آپ کو اپنا محاسبہ کرنے والے بنا دیتے ہیں، آپ کو اپنا احتساب کرنے والے، اپنے آپ سے سوال کرنے والے بنائے تھے کہ بھئی یہ میرا مقصد ہے، کیا اس مقصد کو میں پا لیا؟ کیا میں اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ کیا میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ تو مقاصد آپ کو یہ فکر دیتے ہیں، یہ جذبہ دیتے ہیں، یہ فکر جو ہے آپ کو تھیم دیتے ہیں کہ آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ میرا یہ جو ایم ہے میں اس ایم کو حاصل کر لیا یا نہیں کرا تو پھر میں جو ہے کیسے جو ہے اس اپنے ایم اینڈ آبجیکٹیو سے دور ہو جاؤں، اپنے مقصد سے کیسا دور ہو جاؤں۔ تو مقاصد آپ کو اپنے کام میں منہمک رکھتے ہیں آپ کو، اور آپ کے اندر احتساب کا جو ہے مزاج پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر یہ تو مقصد کی اہمیت ہوئی۔ دوسری چیز ہے مقاصد میں پھر بلند مقاصد ہونا چاہیے۔ مقاصد میں جو ہے کسی کا مقصد صرف کھانا کھانا ہے، مقصد ہے نہیں صاحب مجھے تو جا کے کھانا کھانا ہے۔ کسی کا مقصد ہے دولت اور جائیداد پانا، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مقصد بنتے ہیں، لیکن یہ بلند مقاصد نہیں ہے، یہ سپریم ایم اینڈ آبجیکٹیو نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سب فانی چیزیں ہیں۔ آپ جو ہے کھانا پائے ختم، پھر آپ کی زندگی ختم۔ آپ پانی پیے، آپ کا مقصد کھیل ہے، کھیل کھیلتے ختم ہو گیا آپ کا۔ آپ جو ہے آپ کا ایم ہے کہ بھائی میں انٹرمیڈیٹ پاس کر لوں، پاس کر لیا، اس کے بعد ختم ہو گیا ایم۔ تو پھر کوئی مقاصد ایسے ہونا چاہیے جو آپ کی زندگی میں جو ہے ہر لمحہ آپ کو غیر ضروری چیزوں سے دور رکھے اور آپ کو اپنے مقصد کی طرف پش کرتے جائے۔ تو قرآن و حدیث کی روح سے ہم جو ہے بزرگان دین نے جو مقصد پر گفتگو کی ہے فرمائے ہیں۔ مقصد کا معنی کیا ہے؟ فرمائے کہ تصوف کا یا بیت و ارادت کا مقصد فرمائے کہ تزکیہ نفس اور قرب حق، نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کو پاک کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو پہلے تو میں بیت اور ارادت، بیت کا لفظ بھی اور ارادت کا، اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اب لوگ سمجھتے بیعت کا ذکر کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ الفتح میں جو آپ سے بیعت کر رہے تھے در حقیقت وہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کر رہے تھے، اللہ کے دست قدرت میں۔ اس میں بھی تصرف کے رموز حقائق ہے کہ آپ کے دست پر، آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت، اللہ کے ہاتھ پر کیسے بیعت ہوئی؟ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے۔ بیعت کی برکت یہ ہے کہ مرید، بیعت کرنے والا
نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، شیخ کے ہاتھ پر بیعت اس کی در حقیقت نبی کے ہاتھ پر بیعت ہے، اور نبی کے ہاتھ پر بیعت اس کی در حقیقت اللہ کے دست قدرت پر بیعت ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، تو جو کوئی اس معاہدے کو توڑ دے، بیعت ایک معاہدے کا نام ہے، کمٹمنٹ ہے، تو جو کوئی اس کمٹمنٹ کو توڑ دے تو در حقیقت اس نے اپنے آپ کو توڑ لیا۔ تو بیعت کا مقصد کیا ہو گیا؟ بیعت کے اندر ایک چیز یہ شامل ہو گئی، بیعت کا نام کیا ہے؟ بیعت ایک معاہدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے۔ اب دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردوں سے بیعت کی تو یہ حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا، اور سمجھ لیجئے یہ بیعت اسلام نہیں ہے، کیونکہ بیعت اسلام کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اسلام میں داخل ہوتے وقت ایک بیعت ہوتی تھی، تو یہ بیعت کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں آلریڈی یہ صحابہ سے بیعت ہو رہی ہے، تو صحابہ تو سب مسلمان اور مومن تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت عبادہ بن ثابت کا ہم نقل کرتے ہیں، وہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابہ من اصحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کے اطراف ایک جماعت تھی، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، حضور نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ ذرا برابر شریک نہیں کر ٹھہراؤ، ذرا برابر شرک نہیں کرو۔ حالانکہ مسلمان ہیں اب کیسا شرک؟ تو پھر اس میں صرف معبودیت کے شرک کا ختم نہیں کیا گیا، بلکہ ربوبیت کا شرک بھی ختم ہوگا، موصوفیت کا شرک بھی ختم ہوگا، ذات کا شرک بھی ختم ہوگا، جس کو ہمارے بزرگان دین نے فرمایا شرک خفی، شرک اخفا، شرک خفی الاخفا۔ پھر حضور نے فرمایا ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور جو ہے بہتان نہیں باندھو گے، ولا تعصوا فی معروف، بھلائی کے کام میں جو ہے کا انکار نہیں کرو گے، اور نیکی کے کام کو بجا لاؤ گے۔ تو حضور نے فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو کوئی اس بیعت کو پورا کرے گا، اس بیعت کے معاہدے پر قائم رہے گا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اگر اس معاہدے کے خلاف اگر کچھ کرتا ہے تو فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، اگر اللہ چاہے تو دنیا میں اسے کچھ عذاب دے دے، کچھ پریشانی دے دے، تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ، اور کسی بندے سے کوئی کام خلاف بیعت ہو جائے اور اللہ نے دنیا میں پردہ پوشی کی تو حضور فرماتے ہیں ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی گرفت کرے، اس کو عذاب دے۔ تو حضرت عبادہ بن ثابت کہتے ہیں فبایعناہ علی ذلک، تو ہم اس بات پر حضور سے بیعت کی۔ تو اب یہ مضمون آپ پر واضح ہو گیا، دو چیزیں، ایک شرک سے بچنا اور توحید حقیقی کا حصول۔ کیونکہ آپ غور کیجئے یہ مسلمانوں سے بیعت ہو رہی ہے، مسلمان تو آلریڈی شرک سے بچے ہوئے، تو پھر کون سا شرک؟ جیسے ہم نے کہا شرک خفی، شرک اخفا، شرک خفی الاخفا سے بچنا، اس کے بعد پھر گناہوں سے بچنا اور بھلائیوں کے بجا لانے پر بیعت ہو رہی ہے، گناہوں سے بچنا اور بھلائیوں کے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا نہیں یہ وہ عام جو شرک جلی ہے اس کانٹیکس میں گفتگو ہو رہی، تو اس کانٹیکس میں اگر گفتگو ہو تو انشاء عفا عنہ و انشاء عاقبہ کا مضمون درست نہیں ہوتا، چاہے تو معاف کر دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ جو ہے شرک کو ہرگز نہیں معاف کرتا، یعنی شرک جلی کو ہرگز نہیں معاف کرتا، تو چاہے تو معاف کیوں کریں گے؟ شرک جلی پر تو پنشمنٹ ہے، تو یہاں پر شرک جلی کی بات نہیں ہے، بڑا شرک کی بات نہیں ہے، یہاں پر اس سے جو ادنا درجے کی شرک ہے، جو پوشیدہ شرک ہے، جس کے کمٹمنٹ سے، جس کے کمٹ کرنے سے، جس کے کرنے سے بندہ گناہگار یا مشرک تو نہیں ہوتا لیکن درجے کم ہو جاتے ہیں اس کے، تو یہ مضمون ہے۔ اب آپ دیکھیے بیعت کے عنوان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ شرک سے بچنا اور معاصی سے بچنا، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو بھلائیوں کو بجا لانا، یہ بات پر صحابہ کرام نے حضور سے بیعت کی۔ اب دوسری چیز ارادت کا بھی لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، بیعت اور ارادت، ارادت سے ہی مرید، ارادت کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنے والا۔ مرید کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ارادہ کیا، کس چیز کا ارادہ؟ اب قرآن مجید کی روشنی میں
वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वलअशी युरीदून वजहा। ए मुखातब, ए कुरान के सुनने और पढ़ने वाले, तू अपनी जान को ऐसे लोगों के पास जमा दे, ऐसे लोगों की सोहबत में जम कर बैठ जा जो बिलग़दाति वलअशी यदऊन रब्बहुम, सुबह शाम अपने रब की इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाए, जो सुबह शाम अपने रब की इबादत करते हैं और युरीदून वजहहू, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के तालिब है, अल्लाह का इरादा करने वाले हैं, अल्लाह की तलब रखने वाले हैं। सिर्फ इबादत करने वाले नहीं फरमाया अल्लाह ताला कि जो सुबह शाम अल्लाह की इबादत करते हैं उनके पास जम के बैठ जाओ। वैसे तो लाखों लोग इबादत कर रहे हैं, ठीक है, मुसलमानों की मेजॉरिटी की बुनियाद अक्सरियत में अगर देखेंगे तो बहुत से लोग बेनमाज़ी होंगे, लेकिन नमाज अदा करने वाले भी अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे तो लाखों लोग हैं। लेकिन सिर्फ नमाजी लोगों के पास नहीं बैठो फरमाए, नमाजी होने के साथ साथ सुबह और शाम अपने रब की इबादत करने के साथ साथ फरमाए युरीदून वजहहू, वो अपने रब के तालिब भी हो, अपने रब के मुरीद हो, अपने रब की इरादत रखने वाले हो। तो बैत और इरादत के मजमून में क्या चीज़ें शामिल हुई, अगर हम इसको समेट दें, एक कुर्ब हक़ है, खुदा रसीदा होना है, दूसरा है तज़किया नफ्स, गुनाहों से बचना क्या है, नफ्स का तज़किया है। और नफ्स जब तक नफ्स का तज़किया नहीं होगा कुर्ब हक़ हासिल नहीं होगा। तो हमारे पास बुनियादी तौर पर मुरीद होने का मकसद, बैत का मकसद क्या है, कुर्ब हक़ और तज़किया नफ्स है। और कुर्ब हक़ ऐसा मामला है, अल्लाह ताला करीब और अकरब है, अल्लाह करीब है, अकरब है, बहुत ज़्यादा करीब है, शहर से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कोई हद तो इंतहा नहीं। ज़िंदगी भर आपके कुर्बत की मंजिलें तय करते रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते मैं जो कुर्बत में पहुँच गया हूँ वो मुंतहा है, वो एंड है, वो डेस्टिनेशन है, नहीं कह सकते आप। तज़किया नफ्स भी जो है होता रहेगा, शरीयत के दर्जे में भी तज़किया नफ्स होता रहेगा, तरीक़त के दर्जे में भी तज़किया नफ्स होता रहेगा, हकीकत और मारिफत के दर्जे में भी तज़किया नफ्स होता रहेगा। तो अब आपको बहुत से चीज़ें अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, आपको बेकार गुफ्तगू में लग जाएंगे आप, तो फ़ौरन आपको ये होगा कि ये मेरे नफ्स की तायीद और उसको जो है कुव्वत फराहम करना है, मेरे नफ्स को खुश करने का अमल है, या ये मेरे नफ्स के ख़िलाफ़ अमल रहा, क्या ये अमल से मैं अल्लाह के करीब हुआ या अल्लाह से दूर हुआ, या मैं जो काम करूँगा उससे अल्लाह से करीब होऊंगा या अल्लाह से दूर होऊंगा। तो आप जब अपनी एक एक एक्टिविटी की इस अंदाज से अकाउंटेबिलिटी करेंगे, इस अंदाज से मुहासिबा करेंगे कि जो काम उससे हुआ है वो काम क्या अल्लाह से मुझे करीब करने वाला हुआ, क्या मेरे नफ्स का उसमें कुछ तज़किया हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर आप फ़ौरन ताइब होंगे, नहीं मैं फ़ौरन तौबा करता हूँ, मैं फ़ौरन अल्लाह से की तरफ रुजू करता हूँ कि मैं फ़ौरन अपने मकसद की तरफ आऊँगा। तो ये मकसद का सफ़र, कुर्ब हक़ और तज़किया नफ्स का सफ़र बड़ा जो है तवील सफ़र है, बंदा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, क्योंकि कुर्ब की कोई इंतहा नहीं है, अल्लाह ताला की कुर्बत की कोई इंतहा नहीं है, यानी वो तो करीब है लेकिन हम जो अपनी तरफ से करीब हो रहे उसमें आप अब बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। मसलन लोग आपके ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू कर देंगे, आपके ख़िलाफ़ ग़ीबत करेंगे, आपसे हसद करेंगे, अब आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात, अब आप भी उनसे उलझने पे आमादा हो जाएंगे। लेकिन फ़ौरन आपको ख्याल आएगा क्या ये चीज़ें मेरे इस अंदाज से करने की, क्या ये मुझे अल्लाह का क़ुर्ब अता करेंगे, या ये मेरे नफ्स के तज़किया करेंगे और मुझे अल्लाह से करीब करेंगे, या मेरे नफ्स को और जो है तक़वियत अता करेंगे और मेरे नफ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और मेरे नफ्स को जो है मजबूत करेंगे। तो करेंगे क्या आखिर? आप फ़ौरन देखें, आप बोलेंगे नहीं ये सब लड़ाई झगड़े ये सारे जो है मामला जो है मुझे अल्लाह से दूर कर देंगे और मेरे नफ्स को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जबकि हमको अपने नफ्स को का तज़किया करना है और अल्लाह से करीब होना है। तो ज़िंदगी में अगर जब मुरीद होने के साथ ये मकसद बन जाता है, मकसद ये हो जाता है कि अपने नफ्स का तज़किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला से करीब होना, और ये तज़किया और क़ुर्ब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुज़ूर की सुन्नत की इत्तिबा, हुज़ूर की सुन्नत की पैरवी आपके अदब के बगैर हासिल हो ही नहीं सकता। कोई शख्स अल्लाह की इज़्ज़त की कसम हुज़ूर का गुस्ताख हो जाए और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी ना करे और उसके नफ्स का तज़किया हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुन्नतों की पैरवी से ही तज़किया होगा।
हुजूर की मोहब्बत से ही क़ुर्ब हक़ नसीब होगा। तो आप जिस दर्जे में भी होंगे नफ्स के तज़किये के, हर दर्जे में हुजूर का फैज़ान, आका अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो ज़रूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान, आपकी मोहब्बत, आपकी इनायत, आपका करम, ये ज़रूरी है। तो अब अगर कोई हुजूर के ख़िलाफ़ हो रहा तो उसका नफ्स पाक नहीं हुआ, सहाबा के ख़िलाफ़ हो रहा तो उसका नफ्स पाक नहीं हुआ, अहले बैत के ख़िलाफ़ हो रहा तो उसका नफ्स पाक नहीं है। ये सारे चीज़ें जो है नफ्स पाक नहीं होने की वजह से है। भाई बुजुर्गान दीन बादब क्यों हैं? बड़े बड़े औलिया अल्लाह है, अपने मुकाम पर जो है खुद वो एक अजीम पहाड़ है विलायत के, लेकिन कभी उनकी ज़बान से अल्लाह रसूल की, सहाबा अहले बैत की शान में एक हर्फ भी बेअदबी का नहीं निकलता। उनसे करामतों का इजहार हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि वजह ये है, इस वजह से हो रहा है कि वो लोगों का नफ्स का तस्किया हो गया। तो ये सारे जो खराबियाँ बदअक़ीदगी के देखते हैं, ये सब नफ्स का तस्किया नहीं होने की वजह से और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूरी की वजह से। तो बहुत से लोग जो है इस मकसद से वाकिफ़ नहीं है, और ये मकसद पर आपको ज़िंदगी भर कोशिश जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो सफ़र कर रहे हैं क़ुर्ब हक़ का, वो सफ़र चलता ही जाएगा। वो सफ़र जो है आपकी मौत के तक जारी रहेगा। अगर बिल्कुल फ़नाइयत का मामला हो जाए, बिल्कुल आप क़ुर्ब और जो है क़ुर्ब के, अल्लाह के जो है क़ुर्ब के क़िले में दाखिल हो जाए, तो फिर आपकी ज़ात जो है सलामती वाली ज़ात हो जाती है। आप किसी को ज़र्रा बराबर ईज़ा नहीं पहुँचाते, क्योंकि जो बंदा मकाम तौहीद पर फायज़ हो गया, जो बंदा तौहीद पर फायज़ हो गया और जिसका नफ्स कम्प्लीटली मुज़क्का हो गया, वो शख्स जो है अब सबके लिए सलामती वाला हो गया। तो मालूम होना चाहिए क़ुर्ब हासिल करने का जो है ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का वस्फ़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का क़ुर्ब नसीब होना ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का वस्फ़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाता है कि करीब होना, मुक़र्रबीन में से होना। अल्लाह फरमाता है वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, सबक़त ले जाने वाले तो सबक़त ले गए, वही अल्लाह के मुक़र्रबीन हैं। और अल्लाह के क़ुर्ब की बरकत कैसी? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, हदीस क़ुदसी है सही बुखारी की, फरमाता है जब बंदा मुझसे करीब होता है नवाफिल के ज़रिए, फ़राइज़ से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई शय नहीं है, फरमाया जाता है सबसे पहले फ़राइज़ के बाद नवाफिल के ज़रिए जब बंदा मुझसे करीब होता है, तो वो जिस आँख से देखता है तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ,